السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے اچھی صف اگلی، سب سے بری عورتوں کے پاس والی، اور عورتوں کی سب سے بری اگلی، سب سے پچھلے والی اچھی۔ یعنی یہی توجہ ذرائع کہ نہیں آنا چاہیے۔ اور کبھی فرمایا کہ بھائی مسجد کی بجائے گھر میں نماز بہتر ہے، گھر سے برآمدے میں بہتر ہے، برآمدے سے اپنے مکان کے تاریک کونے میں بہتر ہے۔ اور حضرت حمید صاحب رضی اللہ یہ سن کر، حالانکہ انہیں بڑا شوق تھا حضور کی کتاب میں نماز پڑھنے کا، اور اس سے بہتر نماز ہو بھی کیا سکتی تھی؟ مسجد نبوی سالت میں آپ کی کتاب چھوڑ دی، پھر نہیں، اپنے گھر میں ایک جگہ متعین کر لی، مرتے دم تک وہاں سے نہیں نکلی، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اللہ نے یہ کہا کہ اختلاط جو ہے، بے پردگی جو ہے، بے حجابانہ بات چیت، آپ دیکھیں کہ وہ گھرانہ جس سے مقدس گھرانہ کو سوچا جا سکتا۔ اب لوگوں کی عقل الٹی ہو گئی ہے، اگر تم عمل نہیں کر سکتے نامرادو، دین کا حلیہ کیوں بگاڑتے ہو؟ ٹھٹے کیوں کرتے؟ رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں، امت کی مائیں، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ان کے بارے میں نکاح کا تم حضور کے بعد بھی نہیں سوچ سکتے، مگر اس کے باوجود یہ کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی شے ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور ساتھ بتا دیا کہ یہ ان کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی یہی مناسب طریقہ ہے تمہارے۔ اب رسول اللہ کی بیویوں کے دل اور صحابہ کے، اللہ کہتا نہیں ان کے دل بھی اسی حالت میں پاک رہیں گے تمہارے بھی اگر یہ کام کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت کی شکل میں فرمایا اگر امام بھول جائے اور مرد توجہ دلانا چاہے کہ امام صاحب غلطی ہوگی، سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ پاک ہے، آپ انسان ہے، غلطی ہو سکتی، مگر اگر عورت ہے کوئی جماعت میں پچھلی صفوں میں اور وہ ٹوکنا چاہتی ہے تو صرف ہاتھ مارے، سبحان اللہ نہ کہے۔ جو دین یہ نہیں ہضم کر سکا کہ وہ سبحان اللہ ہی کہہ دے مسجد نبی میں، اب اس کے گلے سے اتروا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اناؤنسر بنے اور یہ ڈانسر بنے، بھائی کرنا ہے یہ بدماشی کا کام کریں، آپ کو نہیں کوئی روک سکتا تو کرتے جائیں، مگر دین کو نہ بگاڑیں، اس میں ترمیم نہ کریں جس شکل میں اللہ رسول نے دیا رہنے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ وقت آیا کہ لوگوں کو اس بارے میں مطالبہ کیا گیا کہ جنسی جذبے کو کنٹرول کرو، فرمایا شرم گاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، بہت پیرا رکھتے ہیں اس پر، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہاں بھی خطرہ تھا افراط و تفریط کا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت بذات خود برائی ہے۔ اس لیے نیکی اور درویشی یہی ہے کہ آدمی اس جنجال میں نہ پڑے، وہ بس تجرد کی زندگی گزارے، کموارہ درویش خانقاہوں میں گھس جائے، راہب بن جائے، یہ منگس اور نند بنی ہوئی ہیں کیتھولک گرجوں میں، رسے باندھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بس اپنے آپ کو یسوع مسیح کی بیوی بنا دیا، ہم نہیں نکاح کریں گے، مگر یہ بھی بات غلط ہے۔ فطری جذبات جو ہیں ان کو کوئی آدمی نہیں ختم کر سکتا، کیسے دبائے گا ان کو، وہ زور کریں گے۔ اور اگر تاریخ آپ یورپ کے لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھیں، یہ کلیسا کی تو حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جو ہے اس عزم کے ساتھ گرجوں میں بیٹھے تھے نا کہ ہم درویش ہیں، جتنی بدکاری انہوں نے کی اور حرامی بچے جنے اور ان کی کھوپڑیاں تہہ خانوں سے کسی نے نہیں۔ اس لیے اللہ کا دین غلط بات نہیں کر سکتا، اس میں بیلنس ہے، وہ کہتا ہے نہیں آوارگی نہیں ہونی چاہیے، مگر یاد رکھو بیویاں اور تمہاری لونڈیاں ان کے بارے میں تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ کوئی نا وہ لنگوٹ بند مذہب نہیں ہے، بالکل یہ حلال چیز ہے، اسی سے بقائے نسل ہے اور امت کا تسلسل جاری رہتا ہے کہ بعد میں بھی کلمہ گو لوگوں کی نسل زمین پر پیدا ہوتی رہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نکاح جو ہے یہ دنیاوی رسم نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، نماز روزے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھے کی فکر کرے آدھا دین، کیونکہ جو مقصد اس سے حاصل ہوتا، آپ حیران ہوں گے علماء اسلام کی بصیرت حکمت پر، انہوں نے کہا جہاد سے بھی نکاح افضل ہے۔ جہاد جو ہے اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ غیر مسلم ہو جائے، ہو سکتا ہے مقابلے میں مارے جائیں، اپنے دین پر جمے رہیں، یا وہ کم از کم رعیت بن جائیں، ذمہ بن جائیں، مذہب نہ تبدیل کریں، مگر نکاح تو ایک ایسا پرامن ذریعہ ہے کہ بغیر لڑے جھگڑے ایک پاک نسل موجودہ تیار ہوتی ہے کہ وہ زنا سے بچتے ہیں خاوند بیوی، ایک آنے والی نسل تیار ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اچھے بچے دے دے تو ولدن سارا یدولا، نیک اولاد بعد میں دعائیں کریں، اسلام کا جھنڈا اٹھائے رکھیں، بغیر جنگ کے مومنوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر بڑا اچھا موازنہ کیا، بچیاں نئی پڑھنے لگی تھیں، بناؤ سنگار کرنے لگیں، تو وہ کہتے ہیں آن دخے رستاق زادے جاہلے پست بالائے صبر بدگلے، دیہاتی لڑکی کالی کلوٹی موٹی اور بد شکل، مگر وہ امت مسلمہ کو ایک غیرت مند اور حق پرست بچہ دے دے، وہ ان پڑھی لکھی عورتوں سے
1000 درجہ بہتر ہے جو اپنے بننے سنورنے میں لگی ہوئی ہیں اور بار امومت نہیں برداشت. بچہ نہیں جاننا چاہتے مسلمان امت کو کوئی دیتی ہیں فرزند تو وہ کہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے پڑھنے اور خوبصورت ہونے سے ہمیں کیا فرق. وہ ان پڑھ اور موٹی بدشکل بہتر ہے جس کی گود سے ایک حق پسند اور غیرت مند مسلمان بچہ امت کو مل جائے. تو نکاح کے بارے میں اللہ فرمایا زنا سے روکتا ہوں, شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, مگر بیویاں اور لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں کوئی ملامت نہیں, بالکل حلال ہے, کرو یہ عبادت. اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے منہ میں دیتا اللہ اس کو بھی صدقہ شمار کر ثواب لکھتا اس پر. دینی عمل ہے. لونڈیوں کے بارے میں سننے کے بعد لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ گھروں میں بیچاری کام کرتی ہیں نوکرانی, ان کو ہی لونڈیوں سمجھا. بالکل جھوٹے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے خرید کر لے آؤ پشاور سے لڑکیاں, ایسی چیزیں بھی لونڈیاں ہیں, یہ سب حرام کار. لونڈی صرف ہے کہ بدقسمتی سے 2 قوموں میں جنگ چھڑ جائے علانیہ حکومت کی اجازت سے, اور پھر جو جنگی قیدی ہوں گے اسیران جنگ ہمارے لوگ وہ پکڑ لیں گے, ہم ان کے پکڑ لیں گے, مرد و عورت ہوں گے. اگر جنگ کے بعد تبادلہ ہو جائے قیدی جائیں بدل لیے جائے تو مسئلہ حل ہو گیا, کوئی بات نہیں. اب دنیا پوری نے اس پر اتفاق کر لیا, جنوا کانفرنس میں طے ہو گیا کہ جنگ میں قید رکھو, بعد میں دے دو ایک دوسرے. اب لونڈی غلام کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی اس پر نہ آئے اور مفت رہا کرنا بھی مناسب نہ ہو, معاوضہ بھی کوئی دینے کے لیے مادہ نہ ہو, پھر یہ حل ہے کہ بجائے ان کو جیلوں میں بند کرنے کے سپاہیوں میں تقسیم کر دو. جس سپاہی کو وہ الاٹ ہوگی وہ اس کی ماں ملکت یمین ہوگی. اسیروں نے جنگ میں سے اس نے قوت سے اس کو حاصل کیا, وہ اس کی حلال بیوی. حکومت کا اس کو الاٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی باپ نے کسی کو بیٹی دے دی. امیر المومنین نے جب دے دی وہ سپاہی کی ہوگی, اس سے جو اولاد ہوگی بالکل حلال اولاد ہے, برابر کی حصہ دار. صرف نام 2 ہے کہ آزاد عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہیں. اب یہاں تو نکاح کا سوال نہیں پیدا ہوتا, وہ دشمن کی بیٹیاں ہم انہیں نکاح کا کہہ وہ کہ چھوڑو ہمیں وطن کو جائیں. یہاں تو جبری ہوگا, مگر وہ زنا نہیں کیا جائے گا, جیلوں میں بند نہیں کیا جائے گا, سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ان کے حقوق وہی ہیں جو بیویوں کے, اولاد بھی برابر کی. نام 2 ہیں, ازواج اپنی مرضی سے بیویاں بننے والی, ما ملکت ایمانہم جن کو تم نے بزور قوت میدان جنگ سے حاصل کیا. اور اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ ہے وہ لے کر چلتا بنے, یہ حکومت فیصلہ کرے, اور پھر بھی 1 ماہ تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اس نے کوئی امید تو نہیں. اگر بچہ ہوگا کسی پچھلے خاوند کا, جب تک وہ پیدا نہ ہو لے یہ قریب نہیں جا سکتا. بچہ جس کا ہے اس کا لکھا جائے گا, بعد میں یہ تعلق قائم کر سکے. سارے احکام بیوی کے. تو اللہ فرماتا ہے کہ بیویاں اور جو ہے نا یہ شرعی لونڈیاں, ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں, یہ حلال. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك مرادون. ان 2 شکلوں کے سوا تم خواہش نفس کو پورا کرنے کا جو راستہ بھی تجویز کرو سب آ گیا اس میں, کہ صرف بیویاں اور لونڈیاں, ان کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کرو گے جنسی خواہش پوری کرنے کا تم حد سے تجاوز کرو گے, قانون شکنی کرو گے, مجرم ہوگے, سزا بھگتو گے. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. اور فرمایا یہ اہل ایمان جو کامیاب ہو گئے ان کا یہ بھی وصف ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. امانتیں ادا نہیں کرتے, راعون وہ حفاظت کی طرح نگہبانی نہیں کرتے, خیال رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے. اب امانت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. ایک امانت تو ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے سپرد کی, ہر مرد عورت کو دی ہے, دماغ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, ہاتھ پاؤں دی, بے شمار صلاحیتیں اور لیاقتیں دی ہیں. اس کے ساتھ مال بھی لوگوں کو دیے ہیں, بیویاں بچے دیے ہیں, جائیدادیں دی ہیں. یہ اللہ کی امانتیں, اس میں بھی خیانت نہیں کرتے. جیسے جیسے اللہ کو پسند ہے اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کے خلاف نہیں چلتے. اور جو بندوں نے امانتیں ایک دوسرے کے سپرد کی ہیں, اعتبار کیا کسی پر, کوئی ملازمت عہدہ دیا ہے یا کوئی اور چیز اس کے پاس رکھی, عہدے کے بارے میں تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں خصوصی اللہ نے حکم دیا نا, جس کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سب بربادی. کہتے ہیں کہ میرٹ کا خیال رکھو, کرتا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ عہدہ جو ہے نا, منصب, یہ صرف ان لوگوں کے حوالے کرو جس کی قابلیت رکھتے ہیں, جن کا میرٹ ہے, نائے لوگوں کو نہ دو. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی. اس نے کہا امانت کا ضائع کیا ہونا؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ. نالائق لوگوں کو جب عہدے دے دیے جائیں گے نا رشوتوں اور سفارشوں سے, بربادی ہو جائے. اور آپ دیکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سارے محکموں کی تباہی کا سبب یہ, جو بیچارے لائق ہوتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کی کوئی سفارش نہیں ہوتی, اثر رسوخ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں, وعہدہم راعون, اور جو وعدہ بھی وہ کرتے ہیں اس کو پوری طرح نبھاتے ہیں. وعدہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ یہ شریعت بھی جو ساری قول فعل عقیدہ
یہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. جب کوئی کلمہ پڑھتا وہ عہد کرتا کہ اللہ جو قوانین تو نے نازل کیے میں ان کی پابندی کروں گا، جن چیزوں سے روکا اس سے بچوں گا. تو یہ وہ عہد ہے جو شریعت کا. اور پھر بندوں کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی ہے. آپ ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، دوسرے موقعوں پر بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک بغیر زبان سے قید ہوتا ہے. جب وہ کوئی عہدہ لیتے ہیں تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا عہد انہوں نے کیا ہوتا. زبان سے بولیں یا نہ انہوں نے پتہ ہوتا کہ اس منصب کے لیے یہ قوانین، اگر وہ پھر بعد میں نبھاتے نہیں سب مجرم ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام کا کوئی خطبہ اس سے خالی نہیں ہوتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ مومن نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا خیال نہیں کرتا اس کا کوئی دین. یہ ساری باتیں بیان کر کے پہلے کہا تھا کہ مومن نماز میں خشوع کرتے ہیں. وہ نماز کی روح کی بات تھی. اب ظاہر کی بات ہے کہ صرف روح ہی نہیں چاہیے، جیسے کہتے ہیں بس اندر ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. یہاں جمع کا صیغہ اور محافظت کا ذکر کیا. وقت بھی ٹھیک دیکھتے ہیں، بے وقت نہیں نمازیں پڑھتے. ارکان جو ہیں اس کے رکوع سجدہ وغیرہ وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. یہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا رکوع نہیں اچھی طرح کرتا، سجدہ نہیں کرتا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، نماز پڑھی، جانے لگے. آپ نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، جا دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھی، پھر ایسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہی جانتا. آپ نے پھر اس کو اطمینان سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، پھر دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو. یہ جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز ٹھونگے مارنے والی، یہ کوے کی طرح دانہ چگتا منافقوں کی نماز ہے. آپ تھوڑی پڑھ، اسی لیے دو حصے کر دیے گیا نا کہ یہ فرض ہے ضرور پڑھنے، یہ سنت نفل ہے. اگر موقع ملے دل چاہے تو پڑھے، اگر بوجھ محسوس کرتے ہیں تو اتنی پڑھنے کی بجائے فرض آرام سے